حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعرات کا دن ہے، 6 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان میں سب سے بڑی نمائش، بہت بڑی ایگزیبیشن کا آغاز کیا گیا۔ افغانستان کے شہر کابل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایگزیبیشن کا آج افتتاح کیا گیا، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز کی اشیاء کی نمائش لگائی گئی۔ اس نمائش میں 600 سے زائد ملکی اور انٹرنیشنل کمپنیوں نے حصہ لیا۔ یہ ایگزیبیشن افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ نے آرگنائزڈ کیا ہے، اور یہ کم از کم 8 دنوں کے لیے لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ اس کے افتتاحی تقریب میں اسلامی امارات کے تمام اعلیٰ لیڈرشپ شامل تھی، اور اس موقع پر تمام حکام نے خطاب بھی کیا۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں ضرور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے اور کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا۔ اسلامی امارات کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں ایڈمنسٹریٹو کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں متعلقہ اداروں کے حکام نے اداروں میں ملازمین کی بھرتی اور ریٹائرمنٹ کے بارے میں قانون سازی اور شرعی اصولوں کے مطابق قانون سازی کے دستاویزات جمع کروائے اور ان پر عمل درآمد اور اپنے کام پر اپنی رپورٹس پیش کی۔ اس کے علاوہ حکام نے مرکز اور صوبوں کے مدرسوں میں گریجویٹس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ٹریننگ کورسز مرتب کیے۔ منسٹری آف ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن کی طرف سے ٹرمینل پر گاڑیوں کے انتظامی امور اور گاڑیوں کی ریگولیشنز اور روڈ سٹاپ کے متعلق مکمل مینجمنٹ پلان جمع کروایا گیا۔ اس موقع پر احکام کو ضروری ہدایات دی گئی اور انہیں ان ایشوز کے عمل درآمد کے لیے کام کو مزید تیز کرنے کا زور دیا گیا۔ منسٹری آف فارن افیئر کی طرف سے بنائے جانے والے کانٹیکٹ کمیشن، جن کا مقصد افغان شخصیات کو ملک واپس لانا ہے، اس کمیٹی کے حکام کی کوششوں سے ڈاکٹر نجیب اللہ شریف صاحب کو دبئی سے ملک واپس لایا گیا ہے۔ یہ صاحب پچھلی حکومت میں افغان جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی کے سربراہ تھے، جو کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد ملک چھوڑ گئے تھے۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ لاگر کے ضلع خوشی کے قبیلوں کے سرداروں اور علماء کرام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں شرکاء نے سیلاب اور موسمی بدلاؤ کی وجہ سے ہونے والے معاملات میں ہر قسم کے تعاون اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور ان لوگوں کو کہا کہ سخت سردی کے آنے سے پہلے ان لوگوں کو اور فوری امداد دی جائے۔ مولوی صاحب نے شرکاء سے کہا کہ ہم لوگوں کا تعاون، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے اور ان کی خوشحالی، ترقی اور سیکورٹی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات کی وجہ سے ہم وطنوں کو سخت معاشی نقصان ہوا ہے اور اس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے کل صوبہ لغمان کے ضلع دولت شاہ کے علماء سے ملاقات کی اور کہا کہ علماء نے کہا کہ افغانستان میں اسلامی شریعت کا نظام مجاہدین اور علماء کرام اور ہر افغانی کے لیے ایک خواب تھا، اور قوم نے اسے حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ مزید کہا کہ اسلامی امارات کی حکومت آنے سے صوبے کی عوام بہت خوش ہے، وہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانیوں نے اسلامی نظام کے لیے بہت محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اسلامی نظام غالب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس علاقے کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلوایا تھا کہ متعلقہ ادارے کو اپنی مشکلات بتائیں، وہ آپ کی مشکلات ضرور حل کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے ہر ایک برابر ہے اور ہم ہر ایک کی بات برابر سنیں گے۔ وزارت داخلہ کی خبر پیش کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ دی اینٹی نرکوٹکس پولیس نے مختلف صوبوں سے 17 لوگوں کو گرفتار کیا، جو کہ اسمگلنگ اور ڈرگز کی سیلنگ کے جرائم میں ملوث تھے۔ ان صوبوں میں کابل، کپیسا، غزنی، غور، خوست اور ننگرہار شامل ہیں۔ ان میں 2 اسمگلروں سے 11 کلو ہیروئن اور 11 لاکھ 27,000
کالدارز اور 29,000 افغانی کرنسی قبضے میں لی گئی۔ صوبہ ہرات کی انفورسمنٹ یونٹ نے ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا جو کہ صوبہ میں ڈرگز کی سپلائی کرتا تھا۔ اس کے پاس سے 25 کلو گرام ہیش قبضے میں لی گئی۔ منسٹری آف دفاع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے صوبہ تہار سے 4 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ منسٹری کے حکام نے بتایا کہ 5th خندق بریگیڈ آف عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے کارروائی کر کے اسمگلروں کو ڈرگز سمیت گرفتار کیا ہے۔ اس میں 4 پاؤڈر بیگ جسے ہم توڑے بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی بوریاں ہوتی ہیں اسے، اور 1 کلاشنکوف اور 1 نائٹ ویژن کیمرہ قبضے میں لیا گیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اسلامی امارات کی جو وزارت دفاع ہے وہاں پہ جتنی بھی فورسز کام کر رہی ہیں، کوئی البدر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی حضرت تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارکوں پر ان بریگیڈز کا اور ان یونٹس کا نام رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام تر جو فورسز ہیں اسلامی امارات کی وہ ڈرگز کے اوپر خاص طور پر نشے کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں، اور یہ اکٹھی طور پر کام کر رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک فورس کا کام ہے تو اسی نے کرنا ہے۔ تمام تر فورسز جہاں پہ بھی دیکھتی ہیں وہ اس کام کو پکڑ رہی ہیں اور اس کو اسلحوں کے پیچھے ان لوگوں کو لے کے آ رہی ہیں، مکمل طور پر اپنے ملک میں وہ نشے آور چیزوں کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاور میں ہیں اور وہ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جب حکومت ان چیزوں کو پکڑنا چاہے ذاتی طور پر نیت سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تمام لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔